فسبحان اللہ، پس اللہ ہی کی تسبیح اور پاکی ہے، حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کی تعریف ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وعشیاً، اور جب تم عشاء کرتے ہو یعنی شام کو، وحین تظہرون، اور جب تم ظہر کرتے ہو یعنی ظہر کے وقت، جلدی تو نہیں ہے، یخرج الحی، اللہ ہی نکالتے ہیں زندہ کو، من المیت، مردہ سے، ویخرج المیت، اور اللہ ہی مردہ کو نکالتے ہیں، من الحی، زندہ سے، ویحیی الارض بعد موتها، اور اللہ ہی زندہ کرتے ہیں زمین کو اس کی موت کے بعد، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، ان خلقکم، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، من تراب، مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم انسان بن کر زمین میں چلنے پھرنے لگتے ہو، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، ان خلق لکم، کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، من انفسکم، تمہاری اپنی ذات سے، ازواجن، بیویوں کو، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس اللہ تعالی نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی ہے، ان فی ذالک، بے شک اس بات میں، لآیات لقوم یتفکرون، بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا ہونا، واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، والوانکم، اور تمہاری رنگوں کا مختلف ہونا، ان فی ذالک، بے شک اس بات میں، لآیات للعالمین، عالمین، بڑی نشانیاں ہیں عالموں کے لیے، وَمِنْ آیَاتِهِ،
اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے منامکم باللیل والنہار، تمہارا رات اور دن کو سونا، وابتغاؤکم من فضلی، اور تمہارا اللہ کے فضل کو تلاش کرنا، یعنی روزی کو، ان فی ذالک، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لآیات، بہت سی نشانیاں، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو کان لگا کر سننے کے عادی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں اللہ ہی کی تسبیح ہے صبح بھی شام بھی۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے کمال قدرت کا، عظمت کا، سلطنت کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ کی تسبیح ہے شام کے وقت بھی، جب کہ رات اپنے اندھیرے لے کر آتی ہے، صبح کے وقت بھی اللہ ہی کی حمد اور تسبیح ہے، جو جب صبح سورج اپنی روشنیاں لے کر آتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی صبح اور شام کو یہ آیات مبارکہ پڑھ لیتا ہے، صبح اور شام کو جتنے بھی مسنون وظیفے ہیں وہ سب پڑھنے کا اسے ثواب ملتا ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون۔ اسی لیے کہتے ہیں علم والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہیں، کیونکہ علم حاصل کرنے سے بندے کو ایسی باتیں پتہ چل جاتی ہیں وہ بہت تیزی سے پرواز کر کے اوپر چلا جاتا ہے، اور جن کو علم نہیں ہوتا وہ اتنی اونچی پرواز نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ دو آیات مبارکہ آپ سب آج ہی یاد کرنا شروع کر دیں، تاکہ جتنے بھی مسنون وظیفے ہیں ان سب کا ثواب آپ کو مل جائے، کیونکہ سارے وظیفوں کو روزانہ صبح اور شام پڑھنا مصروفیات ہوتی ہیں، آدمی کی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو یہ ان سب کے لیے ہے۔ اور جو ہے زمین اور آسمان میں حمد کی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ ان کی پیدائش خود اللہ کی بزرگی پر دلیل ہے۔ اور جو ہے صبح کا ظاہر کرنے والا، رات کو سکون بنانے والا، یہ سب اللہ کی ذات ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، میں دن کی قسم کھاتا ہوں جب دن جلوہ افروز ہوتا ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، رات کی قسم میں کھاتا ہوں جب وہ دن کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَا وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّا، میں رات کی قسم کھاتا ہوں جب وہ چھا جاتی ہے، وہ نہار اور دن کی قسم کھاتا ہوں اذا تجلی، جب وہ اپنا جلوہ ڈالتا ہے اور روشنی ڈالتا ہے۔ والضحیٰ، مجھے دن کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام خلیل اور وفادار کس نے رکھا اور کیوں اللہ نے رکھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ کیوں کہا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور قرآن میں ابراہیم کا بھی ذکر کرو جس نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ خود فرما رہے ہیں اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا اور کہا مجھ سے وفاداری کرنے میں انہوں نے کمال ہی کر دیا۔ وفاداری کا اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں، مجھ سے وفاداری کرنے کا ابراہیم نے حق ادا کر دیا۔ سورہ نجم کے اندر وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام صبح شام یہ کلمات پڑھتے تھے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ آج کتنا قیمتی وظیفہ ہمیں پتہ چل گیا۔ سبحان اللہ، یہ چھوٹی ابراہیم علیہ السلام کا اتنا اونچا مقام ہے۔ خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف، حرم شریف
صفا مروہ، مقام ابراہیم اور زمزم کا کنواں اور عرفات اور مینا اور مزدلفہ اور حج اور عمرہ، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسلک ہے، اور مسجد نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسلک ہے۔ تو حج سارے کا سارا ابراہیم علیہ السلام کے گرد گھومتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا اونچے اللہ کے نبی۔ اس لیے یہ دو آیات ہم نے سب خود بھی یاد کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بتانی ہے۔ طبرانی کی حدیث کے اندر آتا ہے وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی، آگے حدیث میں آ گئی ہے کہ جو یہ دو آیات پڑھ لے گا صبح شام، جتنے وظائف دن رات میں اس کے چھوٹ گئے ہیں وہ سب کا اجر پا لے گا۔ سبحان اللہ، کتنی قیمتی بات آج ہمیں پتہ چل گئی ہے۔ اس لیے کل کھانے کا بندوبست پھر اسلام بھائی نے کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ موت اور زیست کا خالق اور مردوں سے زندوں کو اور زندوں سے مردوں کو نکالنے والا ہر چیز پر اور اس کی ضد پر قادر اللہ ہی ہے۔ حیات کے خالق بھی اللہ تو موت کے بھی اللہ، دھوپ کے خالق اللہ تو چھاؤں کے بھی اللہ، دن کے خالق اللہ تو رات کے بھی اللہ، نور کے خالق اللہ تو اندھیروں کے خالق بھی اللہ، ہدایت کے خالق اللہ تو گمراہی کے خالق بھی اللہ، صحت کے خالق اللہ تو بیماری کے خالق بھی اللہ، سب چیزیں، دنیا کے خالق اللہ تو آخرت کے خالق بھی اللہ۔ درخت سے اللہ تعالیٰ، دانے سے اللہ تعالیٰ درخت نکال دیتے ہیں اور درخت سے پھر دانہ نکال دیتے ہیں، اور آم کی گٹھلی سے آم کا درخت بن جاتا ہے، اور درخت پہ آم لگتے ہیں پھر گٹھلیاں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح خوبانی ہے، اسی طرح البخارا ہے۔ مرغی سے اللہ تعالیٰ نے انڈا نکال دیا، مرغی زندہ ہے اور انڈا مردہ ہے، اور انڈے پہ پھر مرغی بیٹھی اور پھر جو ہے نا چوزا نکل آیا، انڈا مردہ ہے اور نکلنے والا اندر سے زندہ ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ نطفہ مردہ ہے اور نطفے سے انسان بننا زندہ ہے، انسان زندہ ہے اور اس سے نکل رہا ہے نطفہ جو مردہ ہے۔ مومن زندہ ہے اور مومن کی اولاد میں سے کوئی کافر بن رہا ہے وہ مردہ ہے، کافر مردہ ہے اور اس کی اولاد میں سے کوئی مومن بن رہا ہے وہ زندہ ہے۔ غرض ہر چیز پیدا کرنے والا اور اس کے مقابلے کی چیز پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ خشک زمین کو اللہ ہی تر کرتے ہیں، بنجر زمین کو اللہ ہی زراعت کے قابل بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں خشک زمین کا تر و تازہ ہو کر اناج اور پھل پیدا کرنا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے دیکھتے ہوئے اس زمین کو جس میں سے دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے، میں 2 بوند پانی کی برسا کے تر کر کے اس کو لہلہا دیتا ہوں، ہر قسم کی پیداوار زمین سے اگنے لگتی ہے، اسے سرسبز کر دیتا ہوں۔ اسی طرح مردے بھی اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن۔ جیسے زمین بنجر ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے تو جو زمین میں پودے لگے ہوتے ہیں وہ بھی اگاتے ہیں اور جڑیاں بوٹیاں بھی اگاتی ہیں۔ بہار میں آپ دیکھیں ہر طرح کی گھاس اور پودے اور پھل اور پھول اگاتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن، یہ بھی روایت میں آتا ہے، منی کی بارش ہوگی۔ جو اللہ پانی کی بارش کر سکتے ہیں وہ منی کی بھی کر سکتے ہیں، اور وہ جب بارش ہوگی تو اس کے بعد زمین سے مردے نکلنا شروع ہوں گے، قبریں پھٹیں گی۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح زمین سے جس طرح پودے نکلتے ہیں، قبریں پھٹ کے مردے باہر آئیں گے۔ اللہ نے اب قدرت کی بے شمار نشانیوں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، تمہیں مٹی سے بنایا۔ کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی، تو گویا ہم سب کی اصل الاصول مٹی ہی ہے۔ اور پھر اللہ نے تم سب کو بے وقت پانی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر تمہاری اللہ نے بہت ہی اچھی صورتیں بنائیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کتنے اچھے خالق ہیں، سب کا اتنا سا چہرہ ہے، سب کے یہاں ماتھا ہے، یہاں 2 آنکھیں ہیں، ناک ہے، ہونٹ ہے۔ کسی دنیا میں جتنے اربوں خربوں انسان ہیں کسی کی شکل نہیں ملتی جلتی۔ اتنے چھوٹے سے حصے میں اتنی خوبصورت ڈرائنگ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ اتنے چھوٹے سے حصے میں ایسی تصویریں 10 بھی بنا سکتے ہیں کہ ایک جگہ آنکھ ہو، ایک جگہ ناک ہو، ایک جگہ ہونٹ ہو، اور کوئی تصویر دوسرے سے ملتی نہ ہو۔ کتنی خوبصورت کاریگری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کو ہم نے ہاتھ سے بنایا ہے، ہمارے ہاتھ کا کمال دیکھو۔
سب کی ہم نے جدھر آنکھیں لگنی تھی وہاں لگائی ہیں، ناک جہاں لگنی تھی وہاں لگائی ہے، ہونٹ جہاں لگ رہے تھے وہاں، لیکن کسی کی شکل ملتی ہی نہیں ہے، باپ اور بیٹے کی بھی شکل نہیں ملتی. اتنی خوبصورت اللہ. دیکھیں ہر اگر آدمی جو ہے نا سوچے تو آدمی یہاں سب کا مات ہے 10-15 شکلیں بننے کے بعد پھر اگلی شکل ملتی جلتی ہونی چاہیے، لیکن کسی کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا. حالانکہ سب کے ہونٹ ہیں، سب کے ناک ہیں، سب کی آنکھیں ہیں، ماتھا ہے، 2 کان ہیں. اور فرماتے ہیں یہ اللہ کی کاریگری دیکھو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ایسے کرنے والا. نطفے سے اللہ نے جمع ہوا خون، پھر گوشت کے لوتھڑے ڈال دیے، پھر ہڈیاں بنائیں، ہڈیوں کو گوشت بنایا، پھر روح پھونکی، آنکھ کان ناک پیدا کیے، ماں کے پیٹ سے سلامتی سے نکالا، پھر تمہارے کمزور بدن کو قوت سے بدلا، دن بدن طاقتور اور مضبوط اور قدآور کیا، عمر دی، حرکت اور سکون کی طاقت دی، اسباب و آلات دیے، مخلوق کا سردار بھی بنایا. ساری مخلوق کا سردار بنی آدم ہے. ادھر ادھر پہنچنے کے اللہ نے ذرائع بھی دیے اور سواریاں دیں، جو خشکی میں تم چلتے ہو، سمندروں میں چلتے ہو، عقل اور سمجھ دی، غور اور تدبر دیا. کس طرح ایک جہاز، آدمی حیران رہ جاتا ہے. جہاز جو ہے نا جب عمرے پہ گئے تو ظاہری بات ہے سارے کرتے ہوں گے سفر، جو اوپر جاتا ہے ٹنوں کے حساب سے سامان کو لے کے اوپر ہوا میں اڑ رہا ہے. اور جب جو ہے نا پائلٹ والے جو جہاز کا عملہ آتا ہے، جہاز جب اڑنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، عملہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے آپ کی سیٹوں کے نیچے لائف جیکٹ بھی پڑی ہوئی ہے، وہ نکال لیں، جہاز کا پتہ کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے اپنے کفن باندھنے کا سامان آپ تیار کر لیں. تو آدمی کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس وقت میں صرف اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا آسرے پر ہوں اور اللہ کے توکل پر ہوں، کیونکہ وہ اعلان کرتے ہیں جہاز اپنے طور پہ سیف ہے لیکن ہوا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی اللہ نہ کرے اعلان ہوا تو ہم نے جہاز کے ایمرجنسی دروازے کھول دینے ہیں، وہ جیکٹ آپ پہنیں گے اور آپ ہوا میں اڑ جائیں بس. تو آدمی کو جہاز کا سارا سفر آرام دہ ہونے کے باوجود تکلیف دہ لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میں نیچے پہنچ بھی پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا. لیکن یہ ساری اتنی سمجھ اللہ نے دی، اتنا منو ٹنو جہاز ہوا میں اڑاتے ہیں، پھر اللہ ہی نیچے اتارتے ہیں. تھوڑا سا لینڈنگ کے اندر ایک ٹائر بھی یوں ہو جائے سارا جہاز آگ لگ جاتی ہے. تھوڑی سی پائلٹ سے کوتاہی ہو جائے یا اللہ کی طرف سے تقدیر غالب آ جائے، ایک ٹائر بھی یوں یا یوں ہو گیا نا، صحیح طرح وہ نیچے نہ اترا تو ادھر ہی فارغ، ایک بندہ بھی نہیں بچے گا. یہ دیکھیں کتنے آدمی. اسی طرح جب آدمی سڑک پہ جا رہا ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا گاڑی کا کسی ٹائم، موٹر سائیکل کا چلتے چلتے اللہ نہ کرے ٹائر براسٹ ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، کیونکہ شافٹ ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، کوئی دائیں بائیں ہوگی بس ہو گیا ادھر ہی. تو یہ سب سبحان الذی سخر لنا، پاک ہے وہ ذات جس نے قابو میں کیا ہوا ہے، ہمارے قابو میں دے دی ہے. تو اس لیے جب بھی آدمی سفر پہ جاتا ہے تو یہی حالات ہوتے ہیں. اور سعادت اور شقاوت میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر رکھ دی، اور ہر شخص اپنے رب کی بہت سی نشانیاں دوسروں میں. مسند احمد کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹھی مٹی کی لی اور اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. پوری زمین سے اللہ تعالیٰ نے مٹی اکٹھی کی اور وہ اللہ کی ایک مٹھی بنی، اور اس مٹی سے پھر آدم علیہ السلام کو بنایا، اس مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا. اور اسی لیے آدم علیہ السلام کی اولاد کی رنگتیں مختلف ہیں، کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی سرخ رنگ کا ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی خبیث ہے، کوئی پاکیزہ ہے، کوئی خوش خلق ہے، کوئی بد اخلاق ہے. یہ سب مٹی کی خاصیات ہیں جو ان کی اولاد کے اندر پائی جاتی ہیں. اور پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی قدرت یہ کہ تمہاری جن سے اس نے تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری بیویاں بنائیں. آدمی کی بیوی آدمی کی پسلی سے ہی بنتی ہے. ان آیات خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہاری جانوں سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں.
تو آدمی کی اپنی آدمی نے جس سے بھی شادی کرنی ہو یا شادی ہو جاتی ہے وہ تقدیر کے اندر اسی مرد سے بنتی ہے، اور آدم علیہ السلام سے ہی اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو بنایا۔ اسی طرح سے ہر آدمی کی جو زوجہ ہے وہ زوج سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور زوج کی جنس سے ہوتی ہے، من انفسکم، تمہاری ہی جانوں سے تمہاری بیویاں بنائی۔ یعنی اس کے دو مطلب ہیں، تمہاری بیویاں جس طرح تم انسان ہو وہ بھی انسان ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ انسان مرد کی شادی کسی جن سے ہو جائے، یا جن کی شادی جو ہے نا عورت انسان عورت سے ہو جائے۔ شادیاں کا جو رواج ہے وہ انسان انسانوں میں کرتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بیوی مرد کی جنس سے ہوتی ہے، اور جہاں شادی ہوتی ہے بے شک جہاں بھی آدمی کوشش کرتا رہے، جہاں ہوگی جہاں تقدیر میں لکھا ہوگا وہ اسی کی جنس سے ہوگی۔ اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا اور اس سے بیوی پیدا کی تاکہ تم بیوی سے راحت حاصل کرو۔ حضرت حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئیں، جو سب سے زیادہ چھوٹی ہے۔ پاس اگر انسان کا جوڑا انسان سے نہ ملتا اور کسی جن سے اس کا جوڑا بنتا تو مودت اور رحمت ان میں نہ ہوتی۔ انسان کی شادی اگر جن سے ہو جاتی تو وہ مودت اور رحمت نہ ہوتی جو انسانوں کی آپس میں ہے۔ یہ پیار اور یہ خلوص یک جنسی کی وجہ سے ہے، ان میں آپس میں محبت، رحمت، الفت، مہربانی ڈال دی۔ پس مرد یا تو محبت کی وجہ سے اپنی عورت اور بیوی کی خبر گیری کرتا ہے یا غم کھا کر اس کا خیال کرتا ہے۔ پس مرد اپنی عورت کا خیال یا تو محبت سے کرتا ہے یا غم کھا کے اس کا خیال کرتا ہے، کیونکہ اسی عورت سے اس کی اولاد بھی ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کی پرورش ان دونوں کے میل ملاپ پر موقوف ہے۔ دونوں اچھے طریقے سے رہیں گے تو اولاد کی پرورش ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ الغرض بہت سی وجوہات رب العالمین نے رکھنی ہیں جس کی وجہ سے انسان بآرام اپنے جوڑے کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا اپنے گھروں میں بیویوں کے ساتھ سکون سے رہنا یہ میری قدرت ہے۔ اگر میں چاہتا تو تمہارے درمیان ایسی لڑائیاں ڈلوا دیتا، نعوذ باللہ ایسی دشمنیاں ڈلوا دیتا، تم اپنے گھر اپنی بیویوں کے ساتھ بھی نہ رہ سکتے، تمہارے گھر بھی جو ہے نا وحشت ہو جاتی۔ یہ میری رحمت اور میری محبت کی نشانی ہے، میری رحمت کی نشانی ہے۔ ادنا سا آدمی کا ذہن بھی تھوڑی سی غور و فکر سے یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ 20 منٹ قرآن مجید کے درس کا ٹائم ہوتا ہے، 22 منٹ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ